بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیٹا سینٹر اسکائی 47 کراکرم 1 جناب آئی کلاؤڈ کے ساتھ جناب لنک ہو گیا اور جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اس کا افتتاح کیا. پرائم منسٹر صاحب بھی ان کے ساتھ تھے, وچ از اے نیو تھنگ, اور میرے خیال میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ ایک سٹیپ آگے ہم جا رہے ہیں. اور آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں انڈیا کے ساتھ کمپیریزن اگر ہمارا کیا جائے تو انڈیا کئی مرتبہ اس قسم کے تجربے کر چکا ہے, لیکن وہ سارے کے سارے فیل ہو چکے ہیں. اور اس کی ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ بالکل سامنے ہے سب کے, اور کئی مرتبہ جناب یہ نیوز میں, پرنٹ میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں ہم بار بار دیکھ چکے ہیں کہ ان کے کئی تجربے جو ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں. ناؤ واٹ نیکسٹ, تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. انڈیا کے اندر جناب ہم کہتے ہوتے تھے کسی زمانے میں کہ 21 آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, 21 تحریکیں چل رہی تھیں, اس میں کئی تحریکیں جناب ایسی تھیں جن کو جناب انڈین گورنمنٹ نے جناب ان کو کچلا اور کچل کے ان کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی, لیکن ابھی تک بھی کئی تحریکیں جو ہیں ایسی ہیں جو کہ جاری ساری ہیں. ایک ایشو کھڑا ہوا جو کہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کو نتھی کرنے کی کوشش کی گئی کہ جناب اس میں شاید پاکستان کا ہاتھ ہے, لیکن ایسا نہیں تھا. وہاں پہ جو بچے اور بچیاں جنہوں نے ایگزامینیشن دینے تھے ان کے پیپرز جو تھے وہ لیک ہو گئے, اور ان کا ایک پورا نیٹ ورک تھا جنہوں نے پیپرز لیک کیے اور انہوں نے پیپرز بیچ دیے. سو مچ سو کہ جناب 30,000 سے لے کے 5 لاکھ روپے تک کا ایک پیپر بکا. اس کے بعد جو بچے ہیں اور بچیاں ہیں جنہوں نے محنت کی ہوئی تھی وہ جناب سڑکوں پہ آ گئے کہ جناب دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم یہ اس طرح ہوا ہے ان کے ساتھ انڈیا کے اندر. انہوں نے جناب اس کا احتجاج کیا اور جنتر منتر میں جا کر انہوں نے جناب اپنا احتجاج ریکارڈ کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریکارڈ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ جناب ان کا جو ڈیمونسٹریشن ہے وہ پیسفل رہے, لیکن ایسا نہیں ہوا. لاٹھی چارج ہوئی جناب, وہاں پہ ان کی مار کٹائی کی گئی, بچیوں کے کپڑے تک پھاڑے گئے. دہلی پولیس نے جناب بچیوں کے کپڑے بھی پھاڑے اور ان کے ساتھ بدسلوکی بھی کی. وہ ساری چیزیں سامنے ہیں. جو بالی ووڈ ہے وہاں سے بھی لوگ باہر آئے اور انہوں نے آ کے جناب اس کو کنڈیم کیا, اور اس کے علاوہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا تھا وہ بھی باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ مودی جو ہے اس نے جو اس وقت کیا ہے حشر نشر پوری ایجوکیشنل سسٹم کا, اس کو جناب ریزائن کرنا چاہیے. ریزائن ہوگا یا نہیں ہوگا دیٹ از یٹ ٹو بی سین جی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا آگے چلتے ہیں اور ہم ذرا بات کرنا چاہیں گے کہ جناب جہاں پہ یہ سارا کانفلکٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں ایران اور امریکہ کا, یہ کانفلکٹ جاری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ہم نے دیکھا پہلے یہاں پہ اسلام آباد میں ایک ڈائلاگ ہوتا ہے, اس کے بعد سوئٹزرلینڈ میں ہوتا ہے, پھر جناب اس طرح سلسلہ جاری رہتا ہے. MOU بھی سائن ہوتے ہیں لیکن کوئی حاصل وصول ایز سچ نہیں نکلتا. 14 پوائنٹس جن کی میں بات کر رہا تھا جو بات MOU میں موجود تھی, وہ 14 پوائنٹس اب تو ایسے لگتا ہے جیسے ارریلیونٹ ہو گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اگر ہم یہ دیکھیں کہ کانفلکٹ جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور امریکہ جو ہے اٹیکس کر رہا ہے ایران پہ. اور اکارڈنگ ٹو دا سینٹ کام سورسز, میری جو سورسز ہیں وہ بتاتے ہیں جناب کہ ان کے آبجیکٹیوز جو ہیں جتنے اٹیکس ابھی تک کیے ہیں امریکہ نے ان کے سارے آبجیکٹیوز اچیو ہوئے ہیں. ان سو مچ سو کہ ہو سکتا ہے کہ آج رات کو بھی ایک بڑا اٹیک ایران پہ کیا جائے اور اس میں نیوکلیئر فیسلٹیز جو ہیں, نیوکلیئر فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ اٹیک جو فیسلٹیز ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے, اور جو کہ پہلے بھی کسی حد تک کی گئی, اس کو ڈیمیج کیا گیا, لیکن دوبارہ آج رات کو بھی اٹیک ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو اس میں چائنا نے ایک مرتبہ کہا تھا جب ٹرمپ کا وزٹ تھا, تو چائنا نے کہا تھا, جو ایڈوانس ٹیم گئی تھی امریکہ سے چائنا, انہوں نے کہا تھا جناب کہ آپ اپنے ایشوز جو ہیں ایران کے ساتھ, یعنی کہ امریکہ اپنے ایشوز جو ہے ایران کے ساتھ سارٹ آؤٹ کر کے آئے. لیکن وہ سارٹ آؤٹ تو نہیں ہوئے ایشوز, بلکہ وہ بڑھ گئے. اور اب سچویشن یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ جب تک اسٹریٹ آف ہرمز پہ امریکہ اپنی ہیجمنی قائم نہیں کرتا اس وقت تک یہ ایشو جاری رہے گا اور یہ جنگ رکنے والی لگتی نہیں ہے. رشیا کا کیا رول ہے اس میں؟ رشیا جو ہے پہلے بھی کہہ چکا ہے اور ہمارے شو پہ بھی آ کے کچھ لوگ ماسکو سے آگے کہہ چکے ہیں کہ جناب ہم جو ہے فیسلٹیز جو ہے میزائل فیسلٹیز جو ہے
وہ پرووائڈ کر رہے ہیں ایران کو، اور ہم اس میں کوئی ہچکچاہٹ کا ہمیں ہچکچاہٹ نہیں ہے ہم ان کو جناب میزائل ٹیکنالوجی فراہم کر رہے ہیں، اور ایران جو ہے ہم سے میزائل ٹیکنالوجی لے رہا ہے، اور ہم جناب جو ہے کیسپین سی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو کیسپین سی ایک ایسا کنیکشن ہے بٹوین ایران اینڈ رشیا جو کہ قائم ہے، اور اس پہ جناب کوئی اور فوج وہاں پہ نہیں جا سکتی۔ اب اس سچویشن میں کیا امن ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر سلما ملک صاحبہ، ایمبیسڈر منصور احمد صاحب، میجر جنرل سمرے صالح صاحب۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میرے خیال میں فوج کی طرف پہلے چلا جاؤں تو زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ آپ دونوں مجھے اس کی اجازت بھی دیں گے، اور اگر نہ بھی دیں تو میں جانا پڑے گا مجھے فوج کی طرف پہلے، تو کیونکہ جنرل صاحب نے کسی نے مبارک دین بھی جانا ہے آج۔ اسی طرح ہے نا جنرل صاحب؟ جی بالکل بالکل اسی طرح، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا جنرل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہے جی، سب کچھ ہو گیا، ساری ایکسرسائز کر چکے، ہم نے اپنا رول پلے کر دیا۔ ایک نیا یہاں پہ ایک جو یہاں پہ آئی ایک آفر ایکسٹینڈ کی گئی امریکہ کی طرف سے کہ جناب ہم آپ کو، یعنی کہ سعودی عربیہ کو جو آفر ایکسٹینڈ کی، اس میں انہوں نے کہا جناب کہ ہم آپ کو یہاں پہ دیتے ہیں جناب، آپ نیوکلیر فیسلٹی کر سکتے ہیں، پیسفل نیوکلیر کوآپریشن ایگریمنٹ جو ہے وہ کرنے جاتے ہیں جناب امریکہ کے ساتھ سعودی عربیہ۔ لیکن اس کے 24 گھنٹے بعد ہی فوراً ہی جناب اس پہ کہا جاتا ہے جناب کہ جب تک اس کے یہ اٹیچڈ ہے، اس کے ساتھ نتھی ہے، کنڈیشن ہے اٹیچ کہ آپ ابراہیم ایکارڈ کو سائن کریں تو پھر یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ اسرائیل کا پریشر ڈیفینیٹلی نظر آتا ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے۔ اسرائیل کا پریشر ہے میرے خیال میں ہل پہ اور ہل کے لوگوں پہ کہ جناب انہوں نے پریشر ان پہ ڈالا کہ جناب ہمیں ابراہیم ایکارڈ یہ سائن کریں تو پھر ان کو سعودی عربیہ کو ساری چیز دے دی جائے۔ ایسا ہی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ دیر از مور ٹو اٹ۔ جی جنرل صاحب۔ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے پرائورٹی دی۔ دیکھیں اس جنگ کے آغاز سے یہ چیز بہت کلیئرلی نمایاں ہوئی ہے کہ امریکن جو سسٹم ہے، ڈیسیژن میکنگ جو سسٹم ہے، اس میں مجھے لگتا ہے کہ سیریس ایشوز ہیں، ڈسکنیکٹس ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ایک اناؤنسمنٹ کر کے تو پھر اس کے بعد یو ٹرن لیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ابھی ریسنٹلی جب یہ سیکنڈ راؤنڈ شروع ہوا ہے فائٹنگ کا، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم اپنی اجارہ داری قائم کریں گے اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر، اور ہم 20% لیوی چارج کریں گے جو بھی یہاں سے شپس گزریں گے۔ پھر ان کو احساس ہوا اور انہوں نے وہ بیک ٹریک کیا۔ اسی طریقے سے یہ جو نیوکلیر ڈیل کی بات ہو رہی ہے یو ایس اور سعودیہ کے درمیان، اس میں بھی ایک کنڈیشن لگا دی گئی۔ سو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو نون پرسنالٹی ہے کہ مرکوریل ہے، امپلسو ہے، ایگوسٹک ہے، وہ ان ہارڈ ٹائمز میں اور بھی زیادہ نمایاں ہو کے سامنے آ رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران میں جو ان کے اہداف تھے اور نتائج جو وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کے نزدیک بھی نہیں ہیں، ان کو نہ حاصل کرنے کے بعد گلوبل چیس بورڈ کے اوپر نئی موومنٹس ہو رہی ہیں، نئے سٹیپس لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ ایک تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ترکیہ کے ساتھ اپنی جو نزدیکی ہے وہ بڑھائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو موو تھی اس کا بیسک پرپز یہ تھا کہ سعودی عربیہ جو کہ اب تھوڑا بہت نالاں نظر آ رہا تھا امریکہ کے ساتھ، اس کو کاؤنٹر بیلنس کیا جائے۔ اب ایران جو ہے وہ ویزیبلی جو ہے وہ سبڈیو نہیں ہو رہا، سو امریکہ یہ بھی نہیں چاہے گا کہ کل کو اگر یہ جنگ کسی بھی صورت میں بند ہوتی ہے اور ایران ایمرج ہوتا ہے ایز اے ریجنل پاور، سو اوپن فیلڈ دے دیا جائے ایران کو کہ وہ مطلب سب سے بہتر طاقت ہو اس ریجن کی۔ تیسرا یہ ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے بھی کام کرنا ہے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اور چوتھا یہ بھی ایک منٹ جنرل صاحب، میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ جو تھا انیشلی امریکہ جو تھا آئسولیٹ ہو رہا تھا اور ایران واز گیننگ، رائٹ؟ سو اس وقت جو ہے امریکن اسٹریٹجی از ورکنگ، اینڈ انہوں نے جناب الٹا کام کر دیا، ایران کو آئسولیٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس کے جو ارد گرد لوگ تھے لائک ٹرکی، ویری امپورٹنٹ،
اس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا. انہوں نے کہا جناب F-35 ہم آپ کو دے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ S-400 جو ہیں آپ UAE کو دے دیں, اور اس طرح کے انہوں نے جناب ان کو بھی ایکسٹینڈ کی آفرز. اس کے ساتھ ساتھ ایران اپنا سعودی عربیہ کو بھی انہوں نے ساتھ اپنے چپ ان کر لیا. تو آپ کے خیال میں ایران جو ہے اب آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں, آپ نے G4 کی بات چیت بھی سنی جس میں ٹرکی, پاکستان, سعودی عربیہ اور ایجپٹ, اور ایک نیا بلاک ایمرج ہو رہا تھا مسلم ورلڈ میں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی مووز ابھی نظر آ رہی ہیں آپ کو, ایک طرف تو اسرائیل کو سیکیور کرنا ہے. اگر ابراہم ایکارڈز کے لیے وہ بنا لیتے ہیں سعودی عربیہ کو تو وہ جو آبجیکٹو ہے وہ اچیو ہوگا. دوسری طرف یہ ہے کہ اوپن فیلڈ نہیں دینا ایران کو, اور تیسرا جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ایران کو آئسولیٹ کیا جائے اور یہ جو طاقتیں جو ہیں وہ ان کو اس سے علیحدہ کیا جائے. اب سعودی عربیہ جو ہے وہ اگر ابراہم ایکارڈز پہ راضی ہو جاتا ہے تو ایک آبجیکٹو اچیوڈ. سعودی عربیہ کو وہ یہ بھی نہیں چاہتا امریکہ کہ وہ اس سے علیحدہ ہو کے تو کوئی نیا راستہ اختیار کر لے لائک چائنا, وہ بھی نہیں چاہتا, اس کو اپنے فولڈ میں رکھنا چاہتا ہے. تو یہ ساری مووز میں دیکھ رہا ہوں, مووز اور کاؤنٹر مووز چل رہی ہیں آن دا گلوبل چیس بورڈ. تو آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے ایران کے نہیں؟ جن صاحب میں اس پہ پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں, جو اس کے نیبرز ہیں جن کو ایران سٹرائک کر رہا ہے وائل کاؤنٹرنگ US اسٹرائکس, وہ تو ڈیفینیٹلی اس سے ناراض ہے, اس سے نالا ہے. باقی رہی بات سعودی عربیہ جو ہے, وہاں پہ یمن میں ان کا جو سیز فائر تھا ہوتیز کے ساتھ وہ بھی بریک ہو گیا. باب المندب کے کلوجر کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں, وہ ایکشنز ہیں جس سے ڈیفینیٹلی ایران کی جو آئسولیشن ہے اس کا امپیکٹ ہوگا. اور اس کے علاوہ جو سعودیہ کی مووز ہیں, امریکہ کے جو مووز ہیں, وہ بھی اسی آبجیکٹو کو کنٹریبیوٹ کریں گے. تو ایک چیز پہ تو آپ ایگری کرتے ہیں, یہ بڑی بات ہے کہ جناب ایران اب جو ہے آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے, جو کہ پہلے آج سے کچھ ہفتے پہلے تک ایران جو تھا وہ آئسولیٹ کر رہا تھا اسرائیل کو اور امریکہ کو. بٹ ناؤ اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم آل ٹوگیدر. اب ایران جو ہے آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے, تو اس کا کیا ریمیڈی کیا ہو سکتی ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, اس کی کیا مطلب کہ یہ اسی طرح جاری رہے گا اور مزید آئسولیٹ ہوگا ایران, یا ہاؤ ول اٹ ورک؟ جی ڈاکٹر صاحب, آپ کے پروگرام میں جب ہم لوگ پچھلے ہفتے آئے تھے جی تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ MOU جو ہے اس کی بڑی فیوریٹ ٹرمز دی تھی امریکہ نے. سو دس واز اے ویری گڈ اسٹریٹجی بائی امریکہ کہ آپ اتنا اٹریکٹیو پیکج دیں کہ, اور اینڈ دے نیو کہ یہ کام تو کرنا نہیں ہے, اس نے فیل ہی ہونا. اٹ از ڈومڈ MOU فار دا ریزن کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ دونوں ممالک کا بہت زیادہ تھا. پاکستان نے اس کو برج کرنے کی کوشش کی, جو کوڈ بنا اس نے برج کرانے کی کوشش کی, بٹ جو اس میں انہیرنٹ اسٹرکچرل پرابلم تھی MOU کی, تو وہ MOU واز ڈیم ٹو فیل. ادروائز پیس ڈیل بھی ہو سکتی تھی, اس کو ہم کچھ اور اکارڈ کا نام دے سکتے تھے, اور جیسے پہلے بھی اکارڈز آتے رہے, ان کا کوئی زیادہ حاصل حصول تو نہیں تھا, بٹ MOU کا مقصد ہی یہ تھا کہ بس اس کو اتنا ہی رکھیں تاکہ یہ کسی نہ اس طرف ہو نہ اس طرف ہو, اس کی جتنی ویلیو اٹس only worth the paper on which it has been signed. It's a goodwill gesture. اس سے امریکہ کو ایک تو اسپیس ملی, وہ جو اس نے لوز کی تھی ان ٹرمز آف اٹس اسٹریٹجسٹ, ان ٹرمز آف بینگ اے گڈ کنٹری. ٹھیک ہے, سارے امریکہ کی لان تان کرے تھے, ٹرمپ کی لان تان کرے تھے, اس نے کہا یہ دیکھیں جی یہ میں نے 14 نکات دیے اور کتنے اچھے ہیں, سب کے سب ایران کی فیور میں جا رہے ہیں, اینڈ جسٹ ون ایپیسوڈ اینڈ ایوری تھنگ گوز ساؤتھ. تو امریکہ کو ایکچولی جو MOU تھا دیٹ واز آلسو اے اسٹریٹجی ٹو اسٹارٹ آئسولیٹنگ ایران. اور اس کے بعد سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسٹڈی وہ چیز ہے جس میں ایران اب انکریزنگلی ایک نیگیٹو لائٹ میں آ رہا ہے. تو وہ حالانکہ آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے, آئسولیشن کی طرف جا رہے ہیں. سو مطلب امریکن اسٹریٹجی ورکڈ, امریکن اسٹریٹجی ورکڈ ایبسلیوٹلی. بٹ اس میں پھر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ایک ایکو چیمبر کریٹ ہوا تھا پہلے مرحلے میں, جب فرسٹ ٹائم اسرائیلی امریکن ایگریشن ہوئی تھی ایران کے اوپر, اور ایران کی ریٹیلیشن پہ بہت چیخم پکار مڈل ایسٹ میں پھیل گئی تھی, ابھی وہ نہیں ہو رہا. اٹس کائنڈ آف اے ویٹ اینڈ واچ اینڈ اٹس ایکچولی فیسنیٹنگ. حالانکہ اگر ہم اب دیکھیں تو یہ وار ایکچولی زیادہ سیریس فیز میں ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے وی گیو پیس اے چانس, اور وہ گیونگ پیس اے چانس اینڈ اٹ ڈڈ ناٹ ورک اینڈ یو گو بیک ٹو دا وار فرنٹ, تو وہ زیادہ چیز کو ڈینجرس کر دیتا ہے. پر پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مڈل ایسٹرن ممالک ہیں
وہ اس طرح شور نہیں مچا رہے جس طرح پہلے تھا. سو ابھی بھی اور ہم ایران کی بھی ڈپلومیسی کو، ایران کی جو فور سائٹڈنس ہے اس کو اگنور نہیں کر سکتے، اس کو ہم ڈسمس نہیں کر سکتے. ابھی بھی چیزیں آئیں گی. اور انٹرسٹنگ یہ ہے کہ دیکھیں اب ٹرمپ صاحب کا بھی تو یہ ہے نا کہ آپ ایک طرف سے ہاتھ بڑھا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی کھانا بھی لگ گیا اور کشتی بھی لگ گئی ہے، جو ہمارے علاقے کا ایک بڑا کیریکٹرسٹک چیز ہے. تو یہ دونوں چیزیں تو نہیں ہو سکتی. سو اس میں پھر یہ بھی سچویشن بن سکتی ہے کہ جو مڈل ایسٹرن ممالک آلریڈی امریکہ میں فیتھ لوز کر چکی ہیں، بٹ اگر ایران آئسولیٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ فیتھ کی ریسٹوریشن ہو رہی ہے. امریکہ کا جو فیتھ کا لاس ہے ود اٹس ایلائز، چاہے وہ سعودیز ہوں، چاہے وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز ہوں، گلف کی ہوں، وہ وہیں کی وہیں وہ جانتی ہیں کہ امریکہ نے ان کے ساتھ ایک دفعہ ہاتھ چلائے اور یہ اب پھر بھی یہ کر سکتا ہے. ہاؤ ایور دیٹ آلسو ڈز ناٹ مین کہ اٹس ناٹ کائنڈ آف اے کاؤنٹر بیلنس کہ اگر ایران آئسولیٹ ہو رہا ہے تو امریکہ بہتر ہو رہا ہے. یس، امریکہ کی اپنی پوزیشن وہیں کھڑی ہوئی ہے، بٹ ایران کی آئسولیشن ایک طرح سے بڑھ رہی ہے کیونکہ ایران سے تو ویسے ہی سارے خفا تھے اور نالاں تھے، تو اب مزید سونے پہ سہاگا ہے. اور ایم او یو نے یہ چیز بڑے طریقے سے اسٹریٹجائز کی ہے، اور جو ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایران کو ایک مورلسٹک سٹانس کی شاباشی دی جا رہی تھی اور اس کے جو مارٹرڈمز تھیں ان کو اکنالج کیا جا رہا تھا، اب ہمیں وہ آوازیں کم کم سنائی دے رہی ہیں بلکہ ختم ہی ہو گئی ہیں. So it worked, right? The strategy worked. It worked. Ambassador صاحب, do you think کہ جو امریکہ کی اسٹریٹجی تھی to isolate Iran, it is working جیسے کہ جنرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہی ہیں. Do you agree with this or no, Ambassador صاحب؟ میرا خیال ہے کہ میں ذرا اس کو ڈفرینٹ زاویے سے انالائز کرنے کی کوشش کروں گا. اچھا. جو امریکن اسٹریٹجی تھی اس کی وجہ سے جنگ جو ہے وہ طویل ہو رہی ہے اور طویل ہوتی جائے گی. آلریڈی 5 مہینے کی جنگ ہو چکی ہے، لیکن ابھی امریکہ کی طرف سے جس طرح روزانہ رات کو اٹیکس ہو رہے ہیں ایران پہ، اور آج رات انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا اٹیک ہوگا اور ہر روز وہ یہی کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جنگ طویل ہوتی جائے گی. امریکہ کی اسٹریٹجی یہ ہے، یا ایٹ لیسٹ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک ایران ہماری ٹرمز پہ پیس ڈیل پر نہیں آ جائے گا، ہرمز سے متعلق اور دیگر معاملات سے متعلق ایران کے اوپر ملٹری ایکشن جاری رہے گا. تو یہ جنگ وہ امریکہ طویل کر رہا ہے، لیکن ایران کی اسٹریٹجی ہے جنگ کو وسیع کرنے کی. ایران نے جنگ میں اتنی پارٹیز ایڈ کر دی ہیں جس میں آپ دیکھیں کہ ایران ہر امریکی حملے کے جواب میں گلف کنٹریز کو، سعودی عرب کو یا دیگر گلف کنٹریز کو اٹیک کرتا ہے. کویت اور بحرین کا تو کافی برا حال ہو چکا ہے اور وہ وہاں پہ انفراسٹرکچر کافی تباہ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ سعودی عرب اور ہوتیز کے درمیان جو کانفلکٹ ابھرا ہے، یا ہوتیز نے جو باب المندب کو بند کیا ہے، تو ہرمز اور باب المندب کا محاذ بھی کھل چکا ہے. اگر آپ یہ جنگ آگے کی طرف بڑھتی ہے تو اسرائیل اس میں کے ساتھ کس قسم کی کنفرنٹیشن ہوتی ہے، اسرائیل کی غزہ میں یا اسرائیل کی لیبنان میں یا اسرائیل کی ہوتیز کے ساتھ، وہ ایک علیحدہ محاذ ہے. گلوبل آئل سپلائز اینڈ گلوبل کوموڈٹی سپلائز کا ایک اور محاذ ہے، فرنٹ ہے، جس پہ آپ نے دیکھا کہ $100 پہ آئل ٹچ کر چکا ہے. تو ایران جو ہے، میں اس بات کو تو مانتا ہوں کہ ایران آئسولیٹڈ ہو چکا ہے یا ہے کافی عرصے سے، لیکن ایران کی اسٹریٹجی ہی بیسڈ ہے، یہ روٹڈ ہے آئسولیشن میں. جب سے یہاں پہ ایران میں انقلاب آیا ہے، ایران کو کسی سٹیج پہ بھی امریکہ نے وہ ریکگنیشن نہیں دی جو ایران جو ایک فل فلیش اسٹیٹ کی ہوتی ہے. وہ ان کو رجیم ہی کہتا ہے، ایرانین رجیم. تو میرا خیال ہے کہ ایران کی اسٹریٹجی اسی میں روٹڈ ہے، اور ایران کو اندازہ ہے. اور آج میں کافی سارے اسٹریٹجک گلوبل اینالسٹ کو سن رہا تھا، ان کا بھی خیال ہے کہ اس معاملے کا کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہوگا. ایران اگر آئسولیٹڈ بھی رہتا ہے اور اس کے اوپر اٹیکس بڑھتے ہیں، بمباریاں بڑھتی ہیں، تب بھی ملٹری سولوشن نہیں نکلے گا، نہ ہرمز کا اور نہ باقی جو معاملات ہیں ان کا. تو میرا خیال ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے 14 نکات کیا ارریلیونٹ ہو چکے ہیں یا کس حد تک وہ ریلیونٹ ہے، میرا خیال ہے جب بھی ڈپلومسی
فرنٹ سٹیج پہ آئے گی تو انہی نکات کے ارد گرد جا کے آگے بڑھنا پڑے گا اور ایک ریجنل قسم کی ڈپلومیسی کے ذریعے ہی سولوشن نکالنا پڑے گا. ابھی دیکھیں ابھی چائنا اور رشیا انہوں نے اپنے کارڈز ایران سے متعلق کلوزڈ رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے ایران کے اوپر کبھی کوئی کنڈیمنیشن کی سٹیٹمنٹ نہیں ایشو کی. وہ بھی آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ وہ بہت امپورٹنٹ پلیئرز ہیں. نہیں میں اس پہ آ رہا ہوں جی, اس کو سبجیکٹ پہ ایمبیسڈر صاحب میں اس پہ آتا ہوں, چائنا اور رشیا پہ آتے ہیں کیونکہ دیٹ از الگ ہم نے سبجیکٹ رکھا ہوا اس کو, کیونکہ اس کو مکس اپ نہیں کرنا چاہ رہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ایران جو ہے آئسولیشن میں تو ہے, لیکن ایران کی اسٹریٹجی روٹڈ ہی آئسولیشن میں ہے اور وہ اسی اسٹریٹجی کو پرسو کرے گا. وہ بھی سبمٹ یا سرینڈر کرنے کے موڈ میں ان کی لیڈرشپ یا ان کا رجیم یا ان کے انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں. ٹھیک ہے جنرل صاحب, آئی ہیو اے کوشچن فار یو. دی کوشچن از کہ آئی آر جی سی جو ہے ڈونٹ یو تھنک کہ وہ تھوڑا دے آر اسٹیپنگ آن امیریکن اسٹورز ویری فریکوینٹلی, اور ان کو تھوڑا سا دوسرے طریقے سے اپنی اسٹریٹجی بنانی چاہیے, تھوڑا میلو ہونا چاہیے, یا آئی آر جی سی ہی ساری چیزیں جو ہے وہ ساری جو ہے ان کو خراب کر رہا ہے وین اٹ کمز ٹو لائک اسٹریٹ آف ہارمز. جن صاحب اب اس سے پہلے کہ میں سوال کا جواب دوں, ایک چیز میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں میرے پوائنٹ آف ویو سے کہ ایران آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے, لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ ایران جنگ ہار رہا ہے. آئسولیشن ایک سیپریٹ ایشو ہے. ایران جو ہے اس کی اسٹریٹجی ابھی تک کامیاب ہے, اور وہ جنگ میں جیسے ایمبیسڈر صاحب نے کہا کہ امریکہ کو کوئی ملٹری سولوشن نہیں ملنے والا. امریکہ وہی ذرائع استعمال کر رہا ہے جو اس نے پہلے 40 یومیہ راؤنڈ میں استعمال کیے, اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہر دن ہم سنتے ہیں کہ آج رات کو سب سے بڑا حملہ ہوگا, لیکن یہ کہ وہ بہت زیادہ کوئی کانسیکوینشل نہیں ہوں گے. سیکنڈری بات ایک منٹ رکیے گا, تو پھر آپ یہ جو ہر رات کو جو بات ہوتی ہے کہ نیا حملہ ہوگا اور بڑا حملہ ہوگا ایران پہ, آپ کے خیال میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ جو حملے ہیں ان سے ایران کے نقصانات ہو رہے ہیں, لیکن اس لیول کے نقصانات نہیں ہو رہے کہ ایران جو ہے وہ بازو اوپر کر دے اور کہے کہ جی میرا فوراً سیز فائر کرواؤ, جیسے انڈیا کے ساتھ ہوا تھا مئی 25 میں. سو اس طرح کی سچویشن نہیں ہے. ان کے لیے جو بھی نقصانات ہو رہے ہیں, جو بھی پرابلمز ہیں, وہ بیئریبل ہیں اور وہ بیئر کر رہے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب 2 دن پہلے امریکہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی کہ قطر نے ہمیں اپروچ کیا کہ ہم جو ہے نا 10 دن کا وہ سیز فائر کر دیں. ایران کی طرف سے ایسی کوئی بات چیت نہیں آ رہی. سو ایران از ناٹ رننگ آؤٹ آف پیشنس. وہ اپنا اسی طریقے سے ریسپانسز دے رہے ہیں جس طریقے سے وہ پہلے دے رہے تھے. اگر ان اٹیکس کا, یہ جو ایئر اسٹرائکس ہیں, ان کا اگر کوئی بہت سیریس امپیکٹ ہو رہا تھا تو آپ کے ایرانین ریسپانسز میں آپ کو ڈپ نظر آتا, ایک سلیگ نظر آتا, جو کہ نہیں آ رہا. نہ رہی بات آئی آر جی سی والی, اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر سسٹم میں سر جن صاحب آئی آر جی سی جو ہے یہ مائنڈ سیٹ کیا مائنڈ سیٹ ہے, پہلے تو یہ ایکسپلین کر دیں. واٹ از دس مائنڈ سیٹ؟ دیکھیے آئی آر جی سی جو ہے وہ ظاہر ہے ایک عام ہے جو کلرجی کی, which is now after since revolution is ruling Iran. So اس لیے ایک ان کا پولیٹیکل سائڈ ہے اور دوسری آئی آر جی سی ہے. سو آئی آر جی سی کی جو پالیسی ہے یا جو اس کا اسٹریٹجی ہے وہ زیادہ اگریسو ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہر سسٹم میں ڈو بھی ہوتے ہیں, ہاکس بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ ایران ایز اے ہول ایک یونیفائڈ رسپانس دے رہا ہے تھرو آؤٹ. وہاں پہ آپ کو کوئی خبریں نہیں آئی کہ کوئی لیڈرشپ سیک ہوئی ہے یا ان کے جو جنی صاحب سوری میں پھر دوبارہ انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو, لیکن آئی آر جی سی کی اگر میں بات کروں تو آئی آر جی سی کے مائنڈ سیٹ تو آپ نے بتا دیا, لیکن ان کے جو سینٹیمنٹس ہیں, جو عوام کے سینٹیمنٹس ہیں, جو ایرانین عوام کے سینٹیمنٹس ہیں, ان کے ڈونٹ یو تھنک کہ آئی آر جی سی ان کے اگینسٹ جا رہا ہے؟ بیکاز وہاں سے بھی تو آوازیں آ رہی ہیں کہ انف از انف, میرے خیال میں اب ختم ہو جانی چاہیے یہ جنگ. 47 years is a very long time, 4 decades plus. نہیں ڈیفینیٹلی دیکھیں جنگ تو کوئی بھی اس کو پریفر نہیں کرے گا, لیکن آئی آر جی سی کی سینٹیمنٹس نہیں, میں عوام کے سینٹیمنٹس کو ریفلیکٹ نہیں کرتا آئی آر جی سی.
अब आई डोंट थिंक, मेरे पास तो कोई ऐसी इंडिकेशन या रीडिंग नहीं है. मैं ये समझता हूँ कि जब से डिकैपिटेट किया सुप्रीम लीडर को अमेरिका ने, तो एक यूनिफिकेशन हुई है ईरानियन कौम में. अभी हमने रिसेंटली चंद हफ्ते पहले सुप्रीम लीडर के जो है वो फ्यूनरल की सर्वलीज देखी हैं. मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना सीरियस फिशर है बिटवीन पीपल ऑफ ईरान एंड IRGC, जो रिस्पॉन्सेज अभी हमें सामने नजर आ रहे हैं. अच्छा, यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन. जी, आपके भी ये ख्याल है डॉक्टर साहब? नहीं, आपका नहीं है. अच्छा, क्या है? यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ओवर हियर. जी डॉक्टर साहब. सर्टेनली जो IRGC है, देखिए जब ये सारी एपिसोड शुरू हुई थी फरवरी के एंड में, तो ऑलरेडी ईरान में एक डाइसेंटिंग सेंटिमेंट जो था वो पैदा हो रहा था, और उसको अमेरिका बहुत बढ़ाने की कोशिश कर रहा था. रज़ा शाह पहलवी जूनियर को भी वो अच्छे अच्छे डिज़ाइनर कपड़े पहनवा के उनकी प्रेस रिपोर्ट्स करवा रहे थे, सब कुछ. एंड IRGC टेक्निकली इज़ अ पैरेलल टू द आर्मी, जो कि बनी ही जो रेवोल्यूशनरी लीडरशिप थी उसकी प्रोटेक्शन के लिए थी. सो अगर कोई भी वॉइस ऑफ डाइसेंट होगी, अगर कोई भी प्रोटेस्ट या ऑपोजिशन होगा, तो IRGC का मैंडेट ये है कि वो उसको सप्रेस करे. एंड इट हैज ओवर द years become a very powerful body. It kind of overrides the Iranian military. It overrides the Iranian political setup. तो जो सिविल मिलिट्री सेटअप उनका अलग है, और ये एक थर्ड पैरेलल फोर्स है जो बाय इटसेल्फ इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टम. और इसके साथ लोगों को हमेशा से प्रॉब्लम थी कि ये थर्ड सतून कहाँ से हमारा खड़ा हो गया है जो हमें सप्रेस करता है सारा कुछ. सो ऑल्दो अगर हम ये देखें तो IRGC को बहुत हिट हुआ. IRGC की जो सॉलिड कमांड स्ट्रक्चर थी वो बहुत बुरी तरह से डिकैपिटेट हुई. अमेरिका ने उसको टारगेट किया, वन आफ्टर द अदर, टॉप लेयर सारी ख़त्म की. बट IRGC हैज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ कॉम्पनसेटिंग फॉर इट्स टॉप कमांड. तो वो उन्होंने अपने आप को फिर से किया. बट आई थिंक दिस ऑल्सो दिस एलिमेंट कि IRGC ने अपने आप को प्रूव भी करना है कि वी आर देयर. हम बैक आउट नहीं कर रहे, हम चिकन आउट नहीं कर रहे. अगर हमारी हाई कमांड ख़त्म भी हो गई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम ख़त्म हो गए. सो वेदर दैट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल सेंटिमेंट के लड़ाई झगड़ा ख़त्म करें, या एट द कॉस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. अच्छा, सो IRGC के पास बहुत सारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी है. ठीक है, उसके अपने बहुत रिसोर्सेज हैं जो कि ज़ाहिर ईरान की ही रिसोर्सेज में से जनरेट हुए. तो वो ये भी नहीं चाहते, ये नहीं है कि वो इतने जोशीले हैं कि वो ये चाहते हैं कि जी ईरान भी ख़त्म हो जाए और सब कुछ ख़त्म हो जाए. नहीं, वो ईरान की बका में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ईरान है और ऑयल है तो हम भी हैं. सो इट इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग सिस्टम विद इन अ सिस्टम. Who is riding who? Is the dog wagging the tail or the tail is wagging the dog? ये हम खुद डिसाइड कर लेते हैं. But the fact is कि लॉयल्टी फैक्टर मुल्क के साथ बहुत है उनका. However, उनका जो नज़रिया है वो बहुत सख्त है, और वो अपने तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि सिविल मिलिट्री पॉलिटी उसको उस तरह देख रही है. तो ये जो रिजिड एटीट्यूड है, let me put it this way, rigidity of attitude, बिल्कुल that's the right word to say it. Attitude जो है IRGC का, इसकी वजह से दुनिया जो है बेशक सफ़र करते रहे, लेकिन they want to say that we are the man. देखिए, हमारे बहुत सारे rigid institutions होते हैं जो कि they believe that they are a universe in themselves. ठीक, so they don't look at what the echo chamber around them is. ठीक, unless and until उनको कुछ self realization हो, या जिस रेवोल्यूशनरी लीडरशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वही रेवोल्यूशनरी लीडरशिप इनको कहे. अब वहाँ भी एक क्राइसिस आया हुआ है लीडरशिप का, क्योंकि टॉप कमांड वहाँ भी वाइप आउट हो गई है. तो ईरान में ये जो बहुत ज़्यादा एकदम सेंटिमेंट है. एंड अगेन अ थर्ड नोशन इज़ कि जो ईरान के हम मॉडरेट्स की बात करते हैं, अगर हम ये कहें कि ये IRGC से अग्री नहीं करते, दे मे नॉट अग्री विद IRGC बट दे डू नॉट हेट IRGC. सेकेंडली, ऐसा भी नहीं है कि वो IRGC को सीन में से निकालना चाहते हैं, बट वो ये चाहते हैं कि वो थोड़ा सा मॉडरेट हो जाए, अपने हॉकिश पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा स्टेप डाउन करे, सो दैट पीस प्रिवेल्स. ठीक, बिल्कुल ठीक है. मैं इस पे डिटेल में बात करूंगा. मैं एक ब्रेक ले लूँ. एक ब्रेक की तरफ जाना है जी मुझे. मैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा मैं बात करना चाहूँगा मेजर साहब आपसे भी
جنرل صاحب تھوڑا سا اور ٹائم ہمیں دیں گے آپ, اور پھر آپ بے شک چلے جائیے گا مبارکوں پہ, لیکن میں بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ جناب یہ جو اس وقت ایک پوری یہاں پہ ایک موومنٹ شروع ہو چکی ہے جنتر منتر میں, اور وہاں پہ جو ینگ جنریشن ہے جن کو اپنے رائٹس مانگنے کے لیے پچھلے کئی دنوں سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لاٹھیاں بھی کھا رہے ہیں, مارے بھی کھا رہے ہیں, کپڑے بھی پھڑوا رہی ہیں بچیاں, اور لیکن پھر بھی وہ وہاں پہ دے آر ویری مچ دیئر, لیکن ان کی ڈیمانڈز ایز سچ ابھی تک پوری نہیں ہوئی. واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ ٹو ہیپن, ہاؤ تھنگز آر گوئنگ ٹو شیپ اپ ان دا ڈیز ٹو کم, اگر اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا تو. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے خیال میں انڈیا کی طرف بھی ایک نظر ڈال لیں, کیونکہ وہاں پہ بہت ایک ایشو کھڑا ہوا ہے اور بہت دنوں سے کھڑا ہوا ہے. بچے بچیاں وہاں پہ جناب کپڑے بھی پھڑوا رہے ہیں, مارے بھی کھا رہے ہیں, لیکن ان کو ابھی تک ایز سچ ریلیف نہیں ملا. ان کے پیپرز جو ہے مارکیٹ میں 30,000 سے لے کے 5-5 لاکھ روپے کا ایک پیپر بکتا رہا, اور بچے بچیاں صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ جناب ان کے ساتھ ایسے ہوا ہے, اور اگر اسی طرح پیپر بکنے ہی ہیں اور کسی کو اکاؤنٹیبل بھی نہیں ٹھہرانا, چاہے وہ ایجوکیشن منسٹر ہو, چاہے وہ منسٹر ہو, اور کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا بھی نہیں ہے, تو پھر باقی کی رہ گیا. پھر ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں جناب کہ پھر اس طرح تو ساری گل نہیں بڑھ سکتی. آپ نے سرو کیا ہوا ہے ایمبیسڈر صاحب انڈیا میں, اور ذرا ہمیں بھی بتائیں, میں تو کبھی انڈیا گیا نہیں ہوں, اور وہاں پہ اب جو یہ سچویشن چل رہی ہے جنتر منتر کیا چیز ہے؟ جی دیکھیں, یہ جو انڈیا میں دہلی میں ایک علاقہ ہے سینٹرل, جہاں پہ مختلف قسم کے پروٹیسٹ کے لیے جگہ دی جاتی ہے, اس کا نام جنتر منتر ہے. میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں. جب میں 2012 میں وہاں پوسٹ ہوا ایز ڈپٹی ہائی کمشنر, تو جنتر منتر میں ہی ایک بہت بڑا پروٹیسٹ چل رہا تھا. اور یہ جو عام آدمی پارٹی بنی تھی بعد میں, اس کے اروند کیجریوال نے وہاں پہ سسٹم کے خلاف یوتھ کے مدد سے ایک بہت بڑا ایک اجتماع کریٹ کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے عام آدمی پارٹی بنائی. کانگریس اس وقت کی پالیٹکس ڈکلائن پہ تھی, اور نریندر مودی 2014 میں الیکٹ ہو کے RSS کے زور پر اور BJP کے زور پر وہ پرائم منسٹر بنے آ کے. لیکن اس وقت بھی دہلی میں الیکشنز میں اروند کیجریوال کی پارٹی جو تھی وہ 70 میں سے 67 سیٹیں لے کر جیتی, پہلی دفعہ الیکشن میں آئی. اور اگلے 10 سال میں انہوں نے بہت اچھا گورننس کا نظام دہلی کے صوبے میں, دہلی چونکہ ایک فیڈرل ٹیریٹری ہے, صوبہ ہے, اس کے علاقے میں نافذ کیا. لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ اروند کیجریوال کو عطاب کا نشانہ بنایا گیا, ریموو کیا گیا, ان کے اوپر کیسز وغیرہ چلائے گئے, اور وہ پھر سارا ڈسرپشن کا شکار ہوئی وہ پارٹی بھی. تو ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کے چیف جسٹس نے ایک ریمارک دیا ینگ لوگوں کے متعلق, یوتھ کے متعلق, اور یوتھ کی تعداد انڈیا میں بھی 65% سے اوپر ہے. ان کے متعلق جب انہوں نے یہ ریمارک دیا کہ ان کو کاکروچ سے تشبیہ دی, تو اس سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. اور چونکہ یہ سارے معاملات یوتھ میں بڑی بے چینی ہے, اور انڈیا ایک بہت ہی بڑا ملک ہے, ایک قسم کا سب کانٹیننٹ ہے, تو وہاں پہ ایک بہت ہی زیادہ ایک بے چینی پائی گئی, ایک لہر پیدا ہوئی ریولوشن ٹائپ کی یا ریزسٹنس کی. اور اس ساری لہر نے اب یہ جنتر منتر میں یوتھ کے اس جو احتجاج کی شکل اختیار کی, جس میں وہ مختلف طرح سے جو یہ احتجاج آپ کے خیال میں ایمبیسڈر صاحب, یہ مودی جو ہے یہ پریشر سسٹین کر جائے گا, یا اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا, یا ہاؤ ڈو یو تھنک دا گورنمنٹ ول ریئیکٹ؟ دیکھیں, میرے خیال میں اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا ان کو, کیونکہ یہ یوتھ کی اس طرح کی اتنی بڑی موو کو, جس میں اتنی بڑی بے چینی ہو, اس کو اس طرح سے ڈسمس نہیں کیا جا سکتا. بہت سے آج واقعات ہوئے ہیں جس میں طلباء کے کپڑے بھی پھاڑے گئے پچھلے چند دنوں میں, اور طلباء نے بہت بری طرح احتجاج کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ پبلک سپورٹ ہے, اور مودی کو پچھلے چند 2-3 سالوں میں مودی کی پالیٹکس کو بہت زیادہ دھچکا بھی پہنچا ہے. تو یا تو مودی کو کسی طرح سے اس معاملے کو ایڈریس کرنا پڑے گا, نہیں تو ہو سکتا ہے BJP اور RSS کی طرف سے ہی مودی کو سائیڈ لائن کیا جائے, ان کی لیڈرشپ کو, کہ یہ بہت عرصے سے اب ایک بوجھ بن گئے ہیں سسٹم پہ, اور کسی نئی لیڈرشپ کو لانے کی کوشش کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یوتھ کا جو پروٹیسٹ ہے یہ چھوٹی یا معمولی ڈیولپمنٹ نہیں ہے,
جن بھی ممالک میں یوتھ کی اتنی بڑی تعداد موجود ہے ان کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ اپنی یوتھ کو کے کنسرنز کو ایڈریس کرنا, ان کی ایسپریشنز کے اوپر توجہ دینا بہت ضروری ہو گیا ہے. جو کنٹریز بہت ویل پاپولیٹڈ ہیں, ہائیلی پاپولیٹڈ ہیں. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں یہ مطلب کہ کوئی بی جے پی اپنا کینڈیڈیٹ چینج کرے گی, جیسے کہ امبیسڈر صاحب کہہ رہے ہیں کہ امبیسڈر صاحب بڑا عرصہ وہاں پہ سرو کیا انہوں نے, امبیسڈر صاحب ساری گلاں دسدے بھی نہیں ہوتے دیا, ادھی گل دس دن, پوری گل نہیں دسدے سان. ڈاکٹر صاحب یہ نہیں بتا رہے کہ جنتر منتر کے ساتھ کناٹ پیلس ہے اور وہاں بڑی اچھی شاپنگ ہوتی ہے اور وہاں فلمیں بھی لگتی ہیں. بالکل ایسی ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہی ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, میں بٹ آئی ایم کنفائننگ ٹو دا سبجیکٹ. اچھا نہیں وہ کنفائن کر رہے ہیں آپ سبجیکٹ, لیکن ہم یہ تو نہیں پوچھ رہے ہیں کہ آپ بیسٹر صاحب وہاں پہ کس کے ساتھ جاتے رہے, لیکن اینی ویز کناٹ پلیس پہ بہت اچھی شاپنگ ہوتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک. اچھا آپ کے خیال میں بی جے پی جو اپنا کینڈیڈیٹ چینج کرے گا, جیسے بیسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مودی کو چینج کیا جا سکتا ہے, اس کی جگہ نیا کینڈیڈیٹ لایا جائے, اور کیونکہ وہ بھی کہتے ہوں گے بی جے پی والے کہتے ہوں گے بس ہوگی. بس تو نہیں ہوئی جب تک مودی کام سرو کر رہا ہے. اینڈ دس از ایکچولی انٹرسٹنگ کہ یہ بات بہت زیادہ آ رہی ہے کہ کینڈیڈیٹ چینج ہوگا کہ نہیں ہوگا. جس طرح کی مارکیٹ میں لوگ آئے ہوئے ہیں اس سے برے ہی ہیں, اس سے بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم یہ دیکھیں یہ آدتیہ ناتھ ٹائپ کے کارٹونز اگر آ جاتے ہیں تو دے آر ایون ورس. مودی میں یہ ہے کہ وہی اگر ہم کمپیریٹیو انالیسس کر رہے ہوں تو اوور دا ٹائم یہ تھوڑا ذرا اس نے اپنے آپ کو نوانسڈ کر لیا ہے. ہاں, کمینگی میں بھی نوانسڈ کر لیا ہے, غلط چیزوں میں بھی بڑا نوانسڈ کر لیا, بٹ ہی نوز ہاؤ ٹو ہینڈل دیز تھنگس اینڈ بڑے طریقے سے یہ ٹف اسپاٹس سے بھی نیویگیٹ کر گئے ہیں. ویری فرینکلی یہ جو بچوں کی ابھی پروٹیسٹ چل رہا ہے, جو موومنٹ ہے, آئی واز ٹرائنگ ٹو لوکیٹ, آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے جے این یو کے اسٹوڈنٹس نے ایکٹیویزم کی تھی اور بہت پروٹیسٹ کیا تھا, اور وہ کشمیر کے 2019 کے اراؤنڈ کی یہ بات ہے, اور اس کا جو اسکیل آف وڈ تھی پروٹیسٹ کی, دیٹ واز فار گریٹر دین واٹ وی آر سیئنگ ٹوڈے. ٹھیک, اور جس طرح سے وہ کرش کیا گیا تھا. اور اگر آپ کی کبھی ہو کہ آپ جے این یو جائیں, اب تو ہم نہیں کہہ سکتے 2014 کے بعد تو انٹری بند ہے, تو جے این یو میں فیض احمد فیض صاحب کی, حبیب جالب صاحب کی, ہمارے جو پاکستانی انقلابی پوئٹس ہیں ان کی اردو میں شاعری ہوئی ہوئی ہے, ان کے بڑے بڑے اسکیچز بنے ہوئے ہیں دیواروں کے اوپر, اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈبل ٹیک کہ آپ دلی میں ہیں یا آپ لاہور میں ہیں, کہ دے ور سو سیلیبریٹڈ. اور اب وہ جے این یو بالکل صاف ستھرا پاک پاکیزہ ہو چکا ہے. اس طرح کے سارے انفلوئنسز سے سنا گیا ہے, کیونکہ میں اس کے بعد نہیں گئی تو آئی ریئلی ڈونٹ نو. بٹ دا فیکٹ از کہ کیا یہ پروٹیسٹ موور اور شیکر پروٹیسٹ ہے, کیا ہم اس کو اکن کر سکتے ہیں بنگلہ دیش والے سے, نیپال والے سے یا سری لنکا سے؟ یس اینڈ نو بوتھ. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو تھوڑی سی سول سوسائٹی رہ گئی ہے, کیا وہ ولنگ ہے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے, یا پھر وہی ہوگا کہ بس کچھ پولیٹیکل ایکٹرز آئیں گے, اس چیز کو کیپٹلائز کریں گے اور پھر وہ یہاں سے چلے جائیں گے. جیسے ہم نے راہل کا دیکھا, دس از آلسو دا ٹائم جب, اور یہ میں بات بار بار کہہ رہی ہوں کہ ستلج مووی جو ہے وہ باہر آئی ہے, اور اگر آپ اس کو ان کٹ دیکھیں تو اٹ از ہاربل ٹیک آن ہاؤ پنجاب ہیز بین ڈیلٹ وتھ. ٹھیک ہے, اور 95 کی یہ بات ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ 95 میں کون سی حکومتیں تھیں, کون سے مین اسٹیک ہولڈرز تھے. تو ہر کوئی اس پروٹیسٹ کو اپنی لیے کرے گا. بٹ دا انٹرسٹنگ پارٹ از جو کاکروچ جنتا پارٹی بنی تو کہا کس نے, چیف جسٹس نے. سو جو ایک لیول آف ایروگینس ہے انڈین پولیٹیکل ایلیٹ کا, چاہے اس میں وہ پولیٹیشینز ہوں, چاہے ملٹری ہو, چاہے جوڈیشری ہو, آپ کبھی بھی چیف جسٹس کے منہ سے اس طرح کی بات سننے کا سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل ٹھیک. اس نے کہا یہ پیراسائٹس ہیں, یہ کاکروچز ہیں. دیز آر دا ٹرمینالوجیز جو کہ ہٹلر یوز کرتا تھا جب اس نے ہالوکاسٹ کیا تھا, کہ یہ کاکروچز ہیں, ان کو کرش کر دو, دے آر ویری ڈسکسٹنگ.
سو دیٹ از واٹ دے تھنک. اور اگر وہ اپنے بچوں کے بارے میں, اپنے بچے میننگ کہ اپنے ہم مذہب بچوں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں, تو پھر سوچیں ہمارے جیسوں کے لیے ان کے پاس کیا الفاظ ہوں گے. ٹھیک. سو دے آر گوئنگ ان اے ویری ڈفرنٹ ڈائریکشن. بٹ ایک ایروگینس ہے. مودی واقعی چینج ہوگا کہ نہیں ہوگا, مجھے نہیں لگتا کہ چینج ہوگا unless and until he ends up making a series of mistakes. اور وہ اپنے آپ کو ریڈیم کرنے کے لیے کوئی ایک ایسا کام ضرور کرے گا جس میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا ہوگا. تو وہ ہم کیا ہو سکتا ہے؟ لڑائی جھگڑا ایک اور فالس فلیگ آپریشن کرے گا. ٹھیک ہے. پھر کچھ لوگوں کو مروائے گا, ذرا زیادہ بڑا پمپ اینڈ شو کے ساتھ لوگوں کو مروائے گا. اور جیسے ابھی بھی اس نے کہا ہے کہ جی 400 سمیں نکلی ہیں, وہ سب پاکستان سے آئی ہیں, اور ساتھ پاکستان کی ID کارڈ بھی ہیں, اور ساتھ پاکستان کی شہریت کے سرٹیفکیٹس بھی ہیں. ابھی اوور نائٹ پاکستان سب کچھ کر رہا ہے. بھائی بچوں کے پیپرز تم لوگوں نے لیک کیے, سارا کا سارا جو ہے گناہ پاکستان کے اوپر ہوا. بچی وہاں پہ بڑا اچھا ایک کامنٹ دے رہی تھی, میں نے اس کو دیکھا سوشل میڈیا پہ, اور وہ کہہ رہی تھی کہ یہ سارا مدعا ڈال دو پاکستان پہ, کہ جناب پاکستان نے سب کچھ کیا, پیپر بھی پاکستان نے لیک کروایا, اور پاکستان سے ہی بچے بچیاں آنے والے تھے, انہوں نے ڈاکٹر بننا تھا وہاں پہ جا کے. ایگزیکٹلی. سو یہ جو میوپک تھنکنگ ہے, تو وہ سارا کا سارا مدعا پاکستان پہ. بٹ اچھا بھی لگتا ہے کہ ہم اتنے پاورفل ہیں, ہم کچھ نہیں بھی کرتے تو ہم سب کچھ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ تو کہتی, اپنا ایمبیسڈر صاحب, ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہے کہ نہیں جی مودی چینج نہیں ہوگا انٹل انلیس کوئی بڑا یلا نہ پا دے. نہیں دیکھیں, یہاں تک تو ڈاکٹر صاحبہ کی بات صحیح ہے کہ مودی نے بہت زیادہ ریزیلینس شو کی ہے ابھی تک, لیکن ایک چیز جو مجھے اب نظر آ رہی ہے کہ اوور دا ایئرز مودی آلریڈی اپنی 3rd ٹرم میں ہے, اور یہ پچھلے چند سالوں میں یہ ایک جو پروٹیسٹ ہے, اس کے علاوہ بھی اتنے اسٹریٹجک بلنڈرز کر چکا ہے. پاکستان کے خلاف جو جنگ تھی, جو ڈومیسٹک پالیٹکس میں یا اکانومی میں جس طرح کے ڈیزاسٹرز کیے ہیں, یا ایون جو انٹرنیشنل لیول پہ جو اس وقت US ایران کانفلکٹ ہے اس میں جو رول پلے کیا ہے, میرا خیال ہے کہ سسٹم کے اندر سے کافی اس کے مخالف, مودی مخالف آوازیں ہیں اور ویٹیج ہے. لیکن تبدیل کریں یا نہ کریں یہ تو RSS کی نوڈ کے اوپر ڈپینڈ کرے گا. لیکن ایک لیڈر تیسری ٹرم سے زیادہ اب کہاں تک جائے گا؟ تو ہم, اور کوئی اس نے اس قسم کا انڈیا کے اندر رائزنگ اور شائننگ انڈیا کے اندر کوئی ایسی کنٹریبیوشن بھی نہیں کی. تو میرا خیال ہے کہ اب مودی کا جو شیلف لائف ہے وہ میرے حساب سے پولیٹیکل شیلف لائف کافی حد تک پوری ہو چکی ہے. میں صرف ایک قیاس آرائی کر رہا ہوں, تو یہ غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن میں ڈاکٹر صاحبہ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ مودی کے پاس کارڈز بہت سے ہیں اور وہ ان کارڈز کو بڑی سمارٹلی کھیلتا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ لیکن ایک اور پوائنٹ جو 5 ایئرز کے لیے سروائیو کرنے کی کوشش کرے. اچھا, ایک اور پوائنٹ جو ڈاکٹر صاحبہ ریز کر رہی ہیں یہاں پہ, وہ یہ ہے کہ BJP کے پاس کوئی اور بندہ بھی نہیں ہے ایز سچ جس کو پچ کر سکے. یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں بندے جو ہے نا وہ اچانک جو ہے سسٹم کے اندر 3-4 کینڈیڈیٹس چل رہے ہوتے ہیں ہمیشہ. اچھا. اور اچانک وہ 3-4-5 کینڈیڈیٹس میں سے کوئی ایک نکل آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بندے تو مودی بھی کوئی ایسا مہان کینڈیڈیٹ تو نہیں تھا, وہ تو بلکہ گجرات کے میسیکر میں انوالو تھا اس وقت, اور وہ انٹرنیشنلی بھی ایک پرایا قسم کی فگر تھی. US کا ویزا بند تھا اس کے لیے جب وہ الیکٹ ہوا تھا. تو اگر سسٹم ریپلیس کرنے پہ آ جائے, اور ان کا سسٹم ہے RSS, اس وقت جو سسٹم کنٹرول ہو رہا ہے وہ RSS ہے, انلیس اینڈ انٹل کانگریس جو ہے وہ کوئی الیکٹورل اپنا ریوائیول کر پاتی ہے. کانگریس بھی ابھی تک کوئی الیکٹورل ریوائیول نہیں کر پا رہی. تو اس وقت میرا خیال ہے اسٹیل میٹ ہی ہے, اور BJP کے اندر البتہ اسٹرگل ضرور چل رہی ہے کہ کسی طرح سے اب مودی سے پوسٹ مودی ایرا میں جایا جائے. بنے گا کی ڈاکٹر صاحب تسی مطلب کہ کہہ رہے ہو کہ اگلے 5 سال واسطے اپنے آپ کو پچ تے کرے گا وہ, لیکن پھر بھی اگر وہ پچ کرے گا اگلے 5 سال کے لیے بھی, تو پھر کوئی اور کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہے, تو پھر ہاؤ ول تھنگز ورک؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کینڈیڈیٹ نہیں. آئی ایبسلیوٹلی ایگری ود امبیسڈر صاحب کہ کینڈیڈیٹ بنانے میں کوئی دیر نہیں لگتی. وی نیور تھاٹ کہ مودی اتنے چیکرڈ ہسٹری کے ساتھ, اتنی بری جو گجرات میں اس کی لیگیسی تھی, اس کے ساتھ وہ نہ صرف پرائم منسٹر بنا بلکہ بنتا ہی چلا گیا. اب یہ تیسری ٹینیور گزار رہا ہے. بٹ دا انٹرسٹنگ پارٹ از کہ جو لائکلی کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب
اس نے اس کی اپنی جو اپنے آپ پہ اس کے دن میں مودی اپنے آپ پہ دن میں اس کی پتہ نہیں اڑے جو کرنا کی، لیکن اینی ویز وہ 1.5 کروڑ پہ اپنے پہ وہ آپ پہ لگاتا ہے، 1.5 کروڑ پہ اپنے آپ تے جڑا دن دے حساب نال لاندا ہے تو پھر تو سروائیو کر ہی جائے گا. اچھی بات ہے نا جی، لگاتا ہے. دیکھیں کچھ بھی کر لے the forces of nature overtake you صاحب when بہت they ہنسے need نے اس گل تے ہیں. the forces of nature overtake you when they need to. ٹھیک ہے، تو آپ 1.5 کروڑ لگائیں چاہے آپ 3 کروڑ لگائیں، جس دن آپ کی شامت آئی آ گئی، یا آپ کا ہارٹ ختم ہو جائے گا، یا آپ کا برین ہیمریج ہو جائے گا، یا کوئی اٹھے گا بدواواں تے آ گیا ہے ڈاکٹر صاحب، کچھ بھی ہو جاتا ہے، میسٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کچھ بھی ہو جاتا ہے. مودی نے بدواواں کیا کر سکتے ہیں، یہ فورسز آف نیچر ہے. نہیں دیکھیں تھنگ از کہ جو ابھی لائکلی کینڈیڈیٹس دکھائی دیتے ہیں وہ ہیو دیٹ ٹائپ آف پولیٹیکل ایمبیشن، جو پچنگ کر رہے ہیں ان میں سے کچھ بہت کانسیکوینشل نہیں ہے، ان کا کوئی بہت زیادہ نیشنل اسٹیچر نہیں ہے. کچھ ایسے ہیں جن کا اگر نیشنل اسٹیچر بلڈ ہو رہا ہے تو وہ مودی سے ورس ہیں، رائٹ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی سو ایگری ود ایمبیسڈر صاحب کہ اگر انہوں نے ان میں سے کسی کو بنانا ہے تو اس کو مارکیٹ بھی بنا دیں گے، کیونکہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ دا لائکس آف مودی کی ابھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، تو ان کو ایکسیپٹیبلٹی بھی مل جائے گی. آئی واز دیئر آن دا ڈے جس دن مودی کی جو امریکہ کی طرف سے بین تھا ٹریول پہ وہ لفٹ ہوا، میں اس دن دلی میں تھی. اچھا، اور ان کا جو لفٹ ہو گیا. دیکھیں آپ کہتے ہیں میں بدعا دے رہی ہوں، آپ مانے میں کتنی پاورفل ہوں. سو جو امریکہ کی امبیسڈر خاتون تھی دلی میں، وہ ہم ایک ایونٹ پہ تھے جس کو وہ شی واز دا چیف گیسٹ، تو شی واز ورچولی ان ٹیئرز، اور انہوں نے کہا کہ جی دس از ون آف دا فرسٹ ڈیز آف مائی ڈپلومیٹک کریئر، سو میں نے اپنی ریزگنیشن دے دی ہے، میں یہاں اناؤنس کر رہی ہوں. She resigned and she went back. She said کہ اگر اس طرح کی چیز ہو سکتی. اچھا، ہاں لیکن اس نے اپنا ریزائن دے دیا ہے. جی she was recalled out. امریکن سسٹم میں بہت زیادہ یہ ناپسند کیا گیا تھا کہ امبیسڈر صاحبہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مودی صاحب اتنی اکثریت سے جیتنے جا رہے ہیں. اچھا اچھا. سو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اگر امریکہ کو ان کی ضرورت ہوگی تو ہوگی، بٹ کانگریس میں ابھی تک neither of the siblings have actually managed to gain that type of strength. کوئی ایسا ریپلز کریٹ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. امبیسڈر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جنرل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مجھے یہاں پہ وائنڈ اپ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.